پروفیسر ڈپریشن کے بارے میں پوچھا گیا ہے آج، چونکہ ڈاکٹر جلیل صاحب کی انپٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، اس میں چاہوں گا کہ ڈپریشن کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر، کیونکہ ہم لوگ یہ لفظ روزانہ سنتے ہیں، آپ بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہے، تو ڈپریشن جو ہے یہ ذرا بتا دیں روحانی نقطۂ نظر سے بھی، اور میڈیکلی میں پھر ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس میں انپٹ کہوں ڈاکٹر ظہیر صاحب کی موجودگی میں، جو کہ بڑے سینئر فزیشین ہیں، تو میرا خیال ہے ڈپریشن کے بارے میں یہی آپ کو مجھ سے بہتر بتا سکتے. ڈاکٹر ظہیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ خیال ہے کہ مجھ سے ایک بہترین اور زیادہ پڑھے لکھے ایکسپرٹ ڈپریشن کے، فیملی میڈیسن کے ڈاکٹر نعیم صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ آپ پاس آن کر رہے ہیں آگے. میرا جو شعبہ ہے وہ امراض معدہ، انتڑیاں اور جگر ہے. اگر اس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. تو نعیم صاحب کی موجودگی میں ڈپریشن کے بارے میں کچھ کہنا، وہ کہ یہ زیادہ تر ڈپریشن انتڑیوں اور میدوں سے نہیں اٹھتا. دو بیماریاں ایسی ہیں معدے کی اور انتڑیوں کی، ایک کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نان السر ڈسپیپسیا اور ایک کو کہتے ہیں اریٹیبل باول سنڈروم. استاد کی بات اس حد تک ضرور ٹھیک ہے کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان میں یہ بیماریاں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. یہ جنرلی دو طرح کے سمٹمز ان سے کریٹ ہوتے ہیں. ایک آپ کو مریض ملیں گے جو کہ ہائپر ایسیڈیٹی، تیزابیت، جلن، معدے کا درد، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ السر تو آدمی کو نہیں ہے لیکن اس سے ملتی جلتی بیماری ہے جس کو نان السر ڈسپیپسیا کہا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو اینکشس ہیں، ایسے لوگ جن کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹو بی ڈپریسڈ، تو ایسے لوگوں میں یہ بیماری کامنلی دیکھنے میں آتی ہے. دوسری جو اس کا اسپیکٹرم ہے وہ اریٹیبل باول سنڈروم ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ جو لوور ایبڈامن کی سمٹمز ہیں جیسے انتڑیوں کی، جس میں کہ کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، گیسز ہوتی ہیں، ونڈ ہوتی ہے، بلوٹنگ اور بعض اوقات ڈائریا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ دونوں طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں کہ ان کو ڈائریا بھی ہوگا، ان کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی اور شدید سپیزم، شدید کریمپس ان کو ہوں گے. الٹیمیٹلی اگر آپ اس کو ٹریس کریں تو اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے نکلتا ہے. جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں اس حوالے سے، اس میں کلیئرلی یہ اب اسٹیبلشڈ ہے کہ جو سینٹرل ہائپر سینسٹیوٹی ہوتی ہے ہمارے دماغ کی، وہ اپنے جو میسیجز ہیں انتڑیوں کو اور معدے کو وہ تیز رفتاری سے بھیجتے ہیں. اور جب بھی بندہ پریشان ہوتا ہے، جب اس کا ایڈرینرجک ڈسچارج زیادہ ہوتا ہے، جب اس کے ہارمونل انفلوئنسز ایگزیجریٹ ہوتے ہیں، تو یہ معدے کو بھی متاثر کرتی ہیں اور انتڑیوں کو بھی متاثر کرتی ہیں. تو اس حوالے سے استاد کی بات بالکل برحق ہے کہ ایسے لوگ جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ڈپریشن کی، جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے انگزائٹی کی یا پینکس اٹیکس کی، تو ان میں یہ جو اسپیکٹرم ہے اریٹیبل باول سنڈروم کا اور نان السر ڈسپیپسیا کا، یہ کامن ہوتے ہیں. شکریہ. میں نے غلط تو نہیں کہا تھا نا؟ یہ اچھا جواب دیں گے. ڈاکٹر صاحب بات سنیں، وہ جو آپ کے ذہن میں ہے انہوں نے بڑا مناسب اور مرتب جواب دیا ہے اور بہت سارے لوگوں کی انفارمیشن میں اس سے قابل قدر اضافہ ہوا ہے. مگر ابھی آپ کو جنرل ڈپریشن کے موضوع پہ بات کرنی ہے. ہمارے ایکچولی اپنا دیکھیں، حکمت ہمیشہ تصوف کے بڑے قریب رہی ہے سچ پوچھو تو. بلکہ پرانے زمانے کے جتنے حکیم تھے وہ صوفی بھی تھے. مگر جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر عارف کا عالم ہونا لازم ہے مگر ہر عالم عارف نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہا جاتا کہ all doctors are mystics, but definitely a mystic has to be a doctor. And some of the very specific جو پیٹرنز دونوں میں چلتے ہیں
کہ جب ہم اپنی پہچان مرتب کرتے ہیں اداسیوں کی، ہمیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کا مشورہ لازم کرا دیتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جس چیز کو آپ خدائی بحران سمجھ رہے ہوں اور نفسیاتی بحران سمجھ رہے ہوں اور پیرا نفسیاتی بحران سمجھ رہے ہوں، وہ دراصل ایک چھوٹے سے مرض سے نہ پیدا ہوا ہو۔ تو اس لیے میرے پاس بھی اگر بہت بڑا صوفی آ جائے گا تو میں پہلے اس کا یہ سنڈروم باولز کا میں اس کا ضرور علاج کروا کے ٹیسٹ کروں گا کہ یہ اصلی بیمار وہ تو نہیں ہے۔ بہت ہم دعوے دار تو ہوتے ہیں، پر اکثر بیمار لوگ اپنی بیماری میں، اس ڈپریشن میں، وہ ریلیجس ہو جاتے ہیں۔ So one of the major cause of the mystic understanding in our countries is also some kind of a mental disease, physical disease or stomach disease. باقی آپ تھوڑی سی تفصیل ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، یہ ماشاءاللہ اس موضوع پہ تیز رفتار۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر بفور وی گو ٹو ڈاکٹر صاحب، یہ پروفیسر کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس طرح میرے ساتھ ایک دفعہ دوست آئے تھے تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ کرونک ڈپریشن کا شکار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں صرف ڈپریشن کا شکار ہوں۔ یہ سٹیجز کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ باجی آپ اگر مجھے ایکسیپشن قرار دیں تو میں اور بھی بہت ساری پاگلانہ باتیں کرتا ہوں۔ جو our measures actually دیکھیں، بعض نے عقل کا ایک درجہ ہے وہ جس کو کلیم کرنا بذات خود بڑی حماقت ہے، مگر بہت سارے کیسز میں جن کا واسطہ خدا سے ہوتا ہے ان کو اپنی ایک کیفیت کا علم شاید کم ہوتا ہے کہ جب ہم اخلاص سے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی دعا جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت میں کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ایک اخلاص، اس میں ایک ہائی درجہ فریکوینسی اللہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ واسطہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ بڑے ایمانداری سے اور بڑی آنیسٹلی اپنے ایک ایسے بھائی کے لیے دعا کرے ہو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو، تو خدا کے ہاں اس دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی جب کوئی صحیح معنی میں ہے کہ رسپیکٹفل ایٹیچیوڈ میں ایک استاد جو ہے کسی بھی شخص کو، اس کی انٹینشن یہ ہے کہ جو میرے پاس علم ہے، جو میرے پاس شناخت ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے اس بھائی کا، اس دوست کی بہتری کے لیے کوئی بات کہہ سکوں، نسخہ تجویز کر سکوں، علاج کر سکوں، تو میرا خیال ہے میں پھر اس بندے کا عمل درآمد اس چیز میں ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت شریک حال ہو کر ایک مناسب حال تک پہنچا دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جلیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نعیم صاحب جی پلیز۔ ڈپریشن جو ہے بیسیکلی ایک مینٹل کنڈیشن ہے جو موسٹلی کیمیکلز سکریشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے آپ موڈ ریگولیٹرز کہتے ہیں۔ باڈی کے اندر دو کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو سیروٹونن نام ہے اس کا، اگر زیادہ پیدا ہو تو آپ یوفورک فیل کرتے ہیں، آپ ہائی فیل کرتے ہیں، اور ڈوپامین اور ایسیٹائکولین جو ہے اس کی اگر ایکسیسو اماؤنٹ دماغ کے اندر سکریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں جو ڈپریشن کے سائن دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو محرکات اگر آپ اسپرچولی دیکھیں تو موسٹلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فیئرز اینڈ فرسٹریشنز جو ہے یہ مین کاز ہے اس کا۔ تو اسی لیے پروفیسر صاحب اکثر یہ ذکر کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی مینشن کیا گیا ہے کہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر ہمارا لنک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جائے اور اس کی پہچان ہمیں پراپرلی ہو جائے تو ہم اپنے یہ موڈ ریگولیشنز کو ہم پراپرلی مینٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ مین جو المیہ انسان کا ہے وہ لا علمی ہے۔ لا علمی کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہونے کی وجہ اس کی جو ہے اس میں کئی چیزیں جو ہیں اس میں حائل ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا جو ریلیشن شپ ہے اور ہماری جو پراپر کنڈیشننگ ہے اگر ہو جائے اور ہمیں تمام کی تمام پزل سمجھ آ جائے اور ہمارے حدود جو ہیں وہ مقرر ہو جائیں تو یہ ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے میڈیسنز ہیں اس کے لیے جو دی جاتی ہیں ان کے آگے کئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اور کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امریکہ کے اندر آلموسٹ ایوری ادر پرسن جو ہے، میں اگر یہ کہوں تو ہر بندہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، اور بہت سی دوائیاں ایسی ہیں جو وہاں پر اوور ڈوز کیا جاتا ہے لوگوں کو تاکہ وہ اس سے نجات پا سکیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ کوئی مریض ایسا نہیں آتا ہمارے پاس جو ایکسیسو میڈیسنز کے ساتھ نہ ہو اور اس کے اندر ڈپریشن کی میڈیسن شامل نہ ہو۔
باقی محل Thank you. پروفیسر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اسٹوڈنٹ بھابھی عمران الاشاری یہاں پہ موجود ہیں. 2 منٹ کے لیے اگر ان سے میں گزارش کروں کہ کانوٹیشن جو ہے سائیکولوجیکل اس کی. nothing better than it, nothing better than it. بھابھی عمرانہ جی پلیز آئیے پلیز. السلام علیکم جی. پروفیسر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی محفل میں آ کے بولنے کا چانس مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ریلیجس ڈسٹینس بھی ایک میجر ریزن ہوتا ہے جس پہ میں فوکس کرتی ہوں پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے لا الا اولیاء اللہ الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, خوف اور ڈر is frustration, depression, anxiety, phobias, everything. So اس کا توڑ کیا ہے؟ اولیاء کون ہیں؟ جن سے اللہ کی دوستی ہے. اور پھر دوستی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو احسان کرتے ہیں وہ دوست ہیں, جو ڈرتے نہیں ہیں انسان سے, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دوست ہیں, جو معاف کر دیتے ہیں, جو شکر کرتے ہیں, جو درگزر کرتے ہیں. سو بے شمار ڈیفینیشنز ہیں دوست کی. سو اگر ان سب چیزوں پہ محنت کی جائے, جیسے کہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ کوشش یہی کرتی ہوں کہ ان چیزوں پہ محنت کروں کہ آپ نے ناٹ ڈائریکٹلی, بیکاز بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں وی ڈونٹ بلیو ان آرگنائزڈ ریلیجن اور اللہ اور اینی تھنگ, وی آر سیکرز, وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ تھنگس. سو میں وہاں پہ سمجھتی ہوں ڈپریشن کی ایک بہت بڑی ریزن آج کا ٹاپک بھی ہے ایمبیگٹی. جب بھی کنفیوژنز ہوتی ہیں تو ڈپریشن آتا ہے, جب کلیئرٹی ہوتی ہے تو انلیس جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کیمیکل امبیلنس نہ ہو, جو کہ میڈیکلی جیسی اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک بیماری ہے. ہم لوگ جسمانی بیماری کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پیٹ درد ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, ایون کینسر, ہیپیٹائٹس. لیکن اگر کوئی کہتا ہے مجھے ذہنی پرابلم ہے تو ہم بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیوں ایسا یہ ہو رہا ہے, یہ اللہ کے نزدیک ہے تو ایسا کیوں سوچ رہا ہے. بہت بڑے عالم فاضل بھی ہمارے کلینک آتے ہیں. سو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک میڈیکل پرابلم ہوتی ہے, ان کے اندر تھوڑے سے کیمیکلز کا امبیلنس ہو جاتا ہے. اور اللہ کا ٹیسٹ ہے, جیسے جسمانی بیماریاں ٹیسٹ ہے, ذہنی بیماریاں بھی ٹیسٹ ہے. سو آپ جب اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. سو یہ تو وہاں کی حد تک ہے. باقی ایمبیگٹی میں اگر کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں باپ اس سے پھر بھی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں, کہہ کے کہ اللہ کی مرضی تھی, اللہ کی چیز تھی, واپس چلی گئی. مگر ہمارے پاس زیادہ مریض آتے ہیں جب کنفیوژن ہوتی ہے, بچہ اغوا ہو گیا یا بچے کی کنڈیشن ایسی ہے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو ڈپریشن بہت زیادہ سیٹ ان ہوتا ہے. سو ایک ایمبیگٹی دور کرنی ہے, ایک اللہ کا دوست بننے کی پوری کوشش کرنی ہے, ایک پروفیسر صاحب سے دوستی رکھنی ہے, اور ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیول پر ہم جہاں تک دوسرے انسانوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. یہ میں لاسٹ میں ضرور کہوں گی کہ ایک چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں, اور وہ ہے عاجزی. اگر ہمارے میں عاجزی رہے گی تو یہ سمپلسٹ راستہ ہے سکون کا, اطمینان کا. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ایگو نہیں, کوئی فرسٹریشن ہی نہیں. جب پہلے مان لیا کہ میرا سفر ہے ایک فلتھ سے لے کے دوسری فلتھ کے درمیان, ایک ہم گھنگریالے پانی کی پیداوار ہیں اور ایک ہم نے مٹی میں جانا ہے, تو یہ بیچ کی جو پارٹ ہے اس میں اسٹیٹس اور لیول اور میرا کیلیبر اور میرا فائنینشیل, اس سب کو ہم بھولنا پڑے گا, کیونکہ وی آر نو بڈی. ہم صرف 2 جگہوں کے بیچ کا ایک پارٹ گزار رہے ہیں. تو سو مچ فار ڈپریشن. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں, اس کے ساتھ دوستی رکھیں, دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ صبح شام تسبیحات کی شکل میں, تو میں نے دیکھا ہے ڈپریشن کو ریمارکیبل امپروومنٹ آتا ہے, نہیں بھی دوائیاں لے رہے ہوں تو. تھینک یو پروفیسر. تھینک یو سو مچ. کسانہ صاحب آپ کی اجازت سے اگر میں چند فکرے, میں سوچ رہا تھا کہ اب ڈپریشن میرا خیال اب کسی کو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ڈپریشن میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ اتنے بڑے ماہرین نے گفتگو کی, کچھ چھوڑا نہیں انہوں نے. مجھے ایک آرٹیکل یاد آ گیا, پیتھولوجی آف ایڈکشن. یہ جتنے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جن کے بارے میں نعیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے کیمیائی مادے ہیں جن کے افراط و تفرید سے آپ کے مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اداسی کی عادت ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو خوش رہنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے. تو پیتھولوجی آف ایڈکشن میں جو پیورلی سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا چنتے ہیں.
آپ نے کیا چنا ہے, آپ کی انسائٹ کیا ہے. تو اگر آپ ذکر کے ساتھ فکر بھی جاری رکھیں اور اپنے اندر اٹھنے والے خیالات پہ نگاہ رکھیں, ان کو آتے جاتے دیکھیں, اچھا خیال چنیں, برے کو جانے دیں. وہ جو خیال ہے, یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ وہ خیال آپ کے دماغ میں ان کیمیائی مادوں کی مقدار پہ اثر انداز ہوتا ہے.